فوج پر عمران خان کے حملوں کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے خاموشی توڑ دی. کہا کہ میر جعفر میر صادق نیوٹرل جانور اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا. یہ فیصلہ فرد واحد یا صرف آرمی چیف کا نہیں، پورے ادارے کا تھا. اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ماضی قریب میں ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نہ صرف فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج سے جوڑ دیا گیا. میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. فوج پر عمران خان کے حملوں کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے خاموشی توڑ دی. کہا کہ نیوٹرل جانور میر جعفر اور یا میر صادق اس لیے کہا گیا کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا. اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر اس سے کیوں ملتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو ملیں اور دن میں غدار کہیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی، غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ مارچ میں آرمی چیف کو مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش کی گئی. بے پناہ دباؤ بھی آیا. اس کے باوجود ادارے اور آرمی چیف نے فیصلہ برقرار رکھا کہ اپنے آئینی کردار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جناب باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے. وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے. نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نہ صرف فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج سے جوڑ دیا گیا. ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا. پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا. یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی. ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی. ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سال سے اپنے خون سے ہم انہیں دھو رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم
غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے.